الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے، جس پر تھوڑی سی بات پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ تو گویا کہ اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اور اس لیے بھی کہ چونکہ رمضان کے اندر تو بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو پہلے 10 دن ہیں یہ غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں، گویا کہ دنوں میں بھی غفلت ہو جاتی ہے اور راتوں میں بھی۔ تو کم سے کم درجے میں یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا بندہ روزہ رکھ لے، اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ثابت ہے، اور راتوں کے اندر بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے۔ تو چونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا کہ کم سے کم ان دنوں میں اہتمام کر لیا جائے جماعت کا۔ بہرحال اس پر تو کچھ بات پچھلے جمعے میں عرض کر دی تھی، اب چند ایک مسائل عرض کرنا مقصود ہے، چونکہ لوگ قربانی خرید رہے ہیں تو ان مسائل کا استحضار وہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی عبادات ہیں، جو احکامات ہیں، ان میں شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، ہماری مرضی پر عبادت نہیں چھوڑی۔ اگر عبادت کا حکم دیا ہے تو پابندی بھی لگائی ہے۔ نماز ہے نا، نماز کا حکم دیا تو پابندی لگا دی کہ نماز کے اندر ان شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، کپڑوں کی، بدن کی، یہ ساری چیزیں اسی طرح شرائط ہیں، اور ساتھ ساتھ آداب بھی ہیں۔ یہ بہت سی عبادات ہیں سوائے ان عبادات کے کہ جو چلتے پھرتے ذکر اذکار کرنا ہے نا، اس میں کوئی خاص شرائط نہیں ہے۔ بندہ وضو ہے پھر بھی ٹھیک ہے، وضو نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ جو خواتین ہیں جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں بھی ان کو اجازت ہے ذکر کرنے کی۔ قرآن تو نہیں پڑھ سکتی لیکن ذکر کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی ذکر کر سکتی۔ تو بندے پر بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ ذکر ایسی عبادت ہے کہ ہر وقت ہو سکتا ہے، کوئی خاص پابندی نہیں۔ اس کے علاوہ جو احکامات ہیں ان میں اکثر احکامات کے اندر شرائط بھی ہیں اور آداب بھی ہیں۔ شرائط کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت پوری ہو جائے۔ اگر شرط نہیں پائی جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی مثلا طہارت شرط ہے، وضو نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو شرائط جتنی بھی ہوتی ہیں ان کا مقصود ہوتا ہے کہ وہ عبادت تکمیل تک پہنچ جائے، اور جو آداب ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ عبادت کے اندر حسن پیدا ہو جائے، اس کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، اس کی قبولیت کے مواقع، اس کے چانس بڑھ جائیں۔ تو اسی طرح قربانی کے اندر بھی کچھ شرائط ہیں اور کچھ آداب ہیں۔ اب شرائط کے اندر تو سب سے پہلے جانور کے جو ہے
جانور کے اندر کچھ شرائط کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزی فی الضحایا اربعۃ الاوراء البین عورها والارجاء البین عرجها والمریضہ البین مرضها والعجفاء التي لا تنقى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جانوروں کے اندر یہ عیب ہوں وہ قربانی میں نہیں چلیں گے، قربانی میں کفایت نہیں کریں گے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ الاورا، کہ اگر کوئی جانور کانا ہے، اگر اندھا ہے، اندھا تو بالکل ہی نہیں، اگر کانا بھی ہے نا تو کانے کے اندر یہ ہے کہ البین اروہا، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کا کانا پن واضح ہو، کانا پن واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک کان کس کی کانی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ قربانی میں کفایت نہیں کرے گا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والارجا، کہ لنگڑا جانور، اور لنگڑا بھی کتنا ہو، البین ارجوہا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ اب حدیث میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اب پھر ہمیں فقہا کی ضرورت پیش آ گئی۔ جو فقہائے امت ہیں وہ کیا کہ وہ حدیث کا ہی معنی بیان کرتے ہیں، جتنے مسائل کا استنباط ہے نا وہ قرآن حدیث سے ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا بتایا کہ یہ جو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ البین ارجوہا، لنگڑا پن واضح ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس ٹانگ سے لنگڑا ہے اس پر وزن نہیں ڈالتا، اگر تھوڑا بہت وزن ڈال کے چل رہا ہے نا تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر بالکل وزن نہیں ڈالتا تو پھر اس حدیث کا مصداق بنے گا البین ارجوہا، پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح آگے آپ نے فرمایا کہ والمریضہ، کہ مریض جانور ایسا جانور کہ اس کا مرض واضح ہو۔ مرض واضح کا مطلب فقہا فرماتے ہیں کہ بالکل لاغر ہو، عمر اس کی پوری ہے۔ اب جانوروں کی جو عمر کے اندر ہے نا، اس میں ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جانوروں کے اندر اصل جو ہے نا عمر کا لحاظ کیا جاتا ہے، عمر کا لحاظ، اس کو کہا جاتا ہے کہ مسنہ، مسنہ جانور جو ہے نا یہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ مسنہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو چھوٹا جانور ہے، بکرا بکری وغیرہ، یہ ہوتا ہے 1 سال کا۔ جب 1 سال کا ہو جائے تو حدیث کی روح سے اس کو مسنہ کہا جاتا ہے، مسنہ، کہ اس کی عمر پوری ہو گئی۔ اور گائے وغیرہ جو ہیں اس کے اندر جب 2 سال کا جانور ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مسنہ، عمر پوری ہو گئی۔ اور اونٹ جو ہے اس کے اندر 5 سال کی جب عمر ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مسنہ، اس کی عمر پوری ہو گئی۔ یہ تو تب ہے کہ جب گھر کا جانور ہو، گھر میں وہ پیدا ہوا ہو، کہ عید والے دن پیدا ہوا یا عید کے اگلے دن پیدا ہوا تو قمری سال کا اعتبار ہوتا ہے، تو آئندہ سال اگر پہلے دن پیدا ہوا ہے تو آئندہ سال عید کے دوسرے دن اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر عید کے دوسرے دن پیدا ہوا تو آئندہ سال عید کے تیسرے دن اس کی قربانی درست ہے، چاہے اس کے دانت گرے ہوں یا نہ گرے ہوں۔ چونکہ عمر کا اعتبار ہے، حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں، مسنہ ہونا چاہیے، تو بس بکرا بکری ہے، سال عمر پوری ہو گئی، اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن جب ہم اس کو لے جائیں گے مارکیٹ میں تو مارکیٹ میں جو کتنی بھی قسمیں اٹھائے، قسموں کا اعتبار نہیں ہے، وہاں پر علامت کا اعتبار ہے، دوندہ ہونا۔ اب دوندہ کیا ہے کہ جو چھوٹا جانور ہے وہ سال بھر کے بعد دوندہ ہوتا ہے، کہ نیچے کے دانت جو ہے نا وہ اوپر کو نکلے ہوتے ہیں، گرتے ہیں پھر اوپر کو نکلے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو گائے وغیرہ ہے اس کے اندر 2 سال بعد وہ دوندہ ہوتا ہے، اور اونٹ کے اندر وہ 5 سال کے بعد ہوتا ہے۔ تو مارکیٹ سے جب بھی خریدیں گے تو ہم اس علامت کو دیکھیں گے، وہ جتنا بھی کہیں نا قسمیں اٹھائیں، پکا کھیرا ہے، چاہے جی وہ کہیں جی وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے جی ماشاءاللہ جی، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے جی، بھائی وہ اپنی جگہ اچھی بات ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، نماز بھی اپنی جگہ ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں قول معتبر نہیں ہے۔ چونکہ آج کل لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں نا، کاروبار کے اصول ہی لوگوں کے اور ہیں، نماز روزے کے اصول اور ہیں، کاروبار کے اصول اور ہیں، بس کمائی ہونی چاہیے، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، ساری نیکی اپنی جگہ، لیکن کمائی کے معاملے میں لوگ محتاط نہیں ہیں۔ اس وجہ سے فقہا نے، آج کل کے علماء نے فتویٰ دیا کہ پکا کھیرا بھی ہو، مارکیٹ کا جانور ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے، البتہ دوندہ ہو پھر درست ہے اس کی قربانی۔
اب ان جانوروں کے اندر اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لاغر کمزور، اب لاغر اور کمزور جانور ہونا عمر پوری بھی ہو تو پھر بھی اس کی قربانی درست نہیں۔ ہاں البتہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں الجزء من الذان، الجزء من الذان، کہ زان جو جانور ہے، زان اس میں جو ہے نا 6 ماہ کی عمر والا جانور بھی چل جائے گا۔ زان کہتے ہیں بھیڑ کو اور دمبے کو، ان دونوں جانوروں پر زان کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے، بکرا اور بکری نہیں، وہ عمر پوری ہونی چاہیے۔ اگر زان جو ہے نا بھیڑ یا دمبا، یہ 2 جانور ہیں، اگر ان کی عمر 6 ماہ ہے اور فربا ہیں، موٹے تازے سال بھر کے برابر معلوم ہوتے ہیں، سال والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسی لگے کہ یہ بھی سال والا ہی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نعمت الاضحیہ، بہترین جانور ہے کہ جو ہے نا جو لوگ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ جو تنگ دست ہوں، جو تنگ دست ہوں تو گویا کہ یہ جانور پھر سستا مل جاتا ہے کیونکہ یہ 6 ماہ کا ہوتا ہے، تو گویا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لیں، لیکن یہ زان بھیڑ اور دمبے کے اندر ہے۔ اور اس کے علاوہ جانوروں کی عمر پوری بھی ہو تو یہاں آپ جو فرما رہے ہیں کہ المریضہ التی البین مرضها، یہ واضح اس کا مرض ہو، اور وہ کہ الاجفاء التی لا تنقى، کہ جانور اتنا کمزور ہو کہ وہ بالکل گودا نہیں ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ اب یہ جو ہے نا گویا کہ مسائل تو اس میں بہت زیادہ ہیں، لیکن اصول یہ ہونا چاہیے کہ بس صحیح سالم ہو، جانور صحیح سالم ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر عیب سے پاک ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جانوروں کے اندر کسی نے جانور کو سینگ مارے ہوتے ہیں، کوئی زخم آیا ہوتا ہے، کوئی جلد کے اوپر چھوٹی چھوٹی کوئی پھوڑے پھنسیاں ہوتے ہیں، کوئی گلٹی ہوتی ہے، اس طرح کے معاملات تو ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا اصول یہ ہے کہ کوئی واضح مرض نہ ہو، واضح مرض۔ اب دیکھیے کہ اسی طرح آگے آ رہا ہے مسئلہ کہ الجربہ، جو خارشی جانور، خارشی جانور اس کی قربانی درست نہیں، وہ آگے مسائل مزید آ جائیں گے۔ اب اس کی علامت بھی فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب خارش کا اثر گوشت تک پہنچ جائے نا تو وہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ گویا کہ اس کی علامت ہے۔ اگر نہ جلد کے اوپر کچھ نہ کچھ دانے بنے ہوئے ہیں، کوئی گلٹی بنی ہوئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح کوئی زخم، معمولی زخم ہو، معمولی زخم ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہے، البتہ کوئی واضح نہ ہو۔ اب واضح یہ ہے کہ یا تو خود ہی بندے کا دل مطمئن نہ ہو کہ بھئی بڑا واضح مرض ہے۔ یہ چند سال پہلے چاند رات کو ایک مرتبہ ایک ساتھی آئے تو گلشن راوی سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا یہ جانور خریدا ہے تو اس میں زخم ہے، تو میں نے کہا یار ایسے تو نہیں پتہ چلنا، تو وہ مجھے بٹھا کے لے گئے، تو وہ دیکھا وہ جو ہے نا بہت بڑا ہار ڈالا ہوا تھا جانور کے گلے میں، اور اس کے نیچے اتنا بڑا زخم، جتنا موٹا ہار اتنا موٹا زخم۔ وہ کہتے اتنا فربا جانور تھا، اتنا خوبصورت جانور، بچے بھی ساتھ تھے، سڑک پہ جا رہا تھا، بڑا مناسب ریٹ بن گیا تو ہم نے لے لیا۔ اب جب آ کے اس کو جو ہے نا چارہ ڈالنے لگے، وہ کوئی ہاتھ لگا تو وہ اس نے سر ہلانا شروع کر دیا، تو وہ جب دیکھا تو بہت، میں نے کہا تو بہت بڑا زخم ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اب یہ اچھا بھلا نقصان ہے بھائی، کئی لاکھ کا جانور بڑا ہوتا ہے اور ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر بندہ کدھر جائے، بیچ بھی نہیں سکتا کیونکہ اگلا بندہ تھوڑی ایسے لے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہار وغیرہ ڈالے ہوتے ہیں یہ اتار کے دیکھنے چاہیے، اور اس کو جانور کو چلا کے دیکھنا چاہیے، چاروں پاؤں اس کے صحیح ہیں۔ اسی طرح جلد پر ہاتھ پھیر لیا جائے، اگر کان کٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ احتیاط کرے۔ اگرچہ فقہا نے اس میں بھی گنجائش دی ہے کہ اگر 1/3 تک کان کٹا ہوا ہے، 1/3 تو وہ اس کی قربانی درست ہے، 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ دم ہے اگر 1/3 تک کٹی ہوئی ہے تو جائز ہے، اس سے زیادہ نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عین موقع پر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی ایسا واضح عیب نظر آ رہا ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اس جانور کو نہ خریدا جائے۔ اسی طرح یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی کے اندر 10 جانوروں کی قربانی درست ہے، 10 جانوروں کی۔ اس میں بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، گائے بیل اور بھینس اور کٹا، اور اس طرح اونٹ اونٹنی۔ ابھی جو بھینس اور کٹا ہے نا، دیکھیے کہ یہ جب ایسا کوئی سیزن آتا ہے نا، جو اختلافی مسئلے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، کہ سوشل میڈیا پہ خوب جناب وہ بحث چل رہی ہوتی قربانی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جس طرح ہم جہاں سے باقی مسائل لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اب سوالات بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ قرآن میں ذکر نہیں بھینس کا، حدیث میں ذکر نہیں۔
اب یہ لوگوں کو بڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے، ہاں قرآن حدیث میں ذکر نہیں. بات تو بڑی پرکشش ہے، بات تو بڑی پرکشش ہے، لیکن کیا ہم جتنے بھی مسائل پر عمل کرتے ہیں ان سب کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے؟ یا شریعت پر عمل کرنے کے لیے کوئی ایسی شرط لگائی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس چیز کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہ ہو وہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ایسی کوئی شرط ہو تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز کے سارے مسئلے نہیں ہیں، حتیٰ کہ نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، یہ جو سارے مسئلے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ تو کوئی ایسے واضح تو نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے ہوں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. یہ تو فقہا نے تحقیق کی نا کہ یہ اس کی اس قدر تاکید ہے قرآن حدیث کے اندر، ثبوت ہی ہے نا. اس کے بعد اس کا ایک درجہ قائم کرنا، یہ درجہ کس نے قائم کیا؟ یہ تو فقہا نے کیا. یہ طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا کے گئے نا کہ تم نے قرآن حدیث سے ایسے مسائل تلاش کرنے. ہر معاذ بن جبل کو جب یمن روانہ کیا تو یہی بتایا تھا کہ قرآن حدیث سے مسئلے تلاش کرنے، جو نہ ملے قرآن حدیث سے تلاش کرنا ہے، قرآن حدیث سے تلاش کرنا ہے. تلاش کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ واضح نہیں ہوتا لیکن اس جیسا کوئی ملتا جلتا مسئلہ مل جاتا ہے جس سے بندہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے. تو جناب یہ جو قید لگائی جاتی ہے نا، یہ قید صحیح نہیں ہے. یہ جانور تو ویسے ہی عجمی جانور ہے، عرب کے اندر تو یہ تھا ہی نہیں. بھینس کٹا وغیرہ عربی جانور تھوڑی ہے، عجمی جانور ہے، عجم کا جانور ہے. تو دیکھیے کہ یہ جانور آج سے نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہی ہے، لیکن تھا عجم کے اندر. تو ایسا موقع ملا ہی نہیں کہ عرب کے اندر یہ جانور پایا جاتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملے کہ صحابہ قید لگائیں گے حضور نے قربانی کی ہے، اس کی صحابہ نے قربانی کی. اور بھئی جب وہاں ہے ہی نہیں تو کیسے قربانی کریں گے؟ اور رہا کہ قربانی جائز ہے کہ نہیں. اب دیکھیے کہ اس میں ہم باقی مسائل کے اندر جب ائمہ اربعہ پر اعتماد کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات پر اعتماد کرتے ہیں نماز کے مسائل میں. نماز کے مسائل انہی سے لے رہے ہیں، روزے کے مسائل انہی سے لے رہے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل انہی سے لے رہے ہیں، حج کے مسائل انہی سے لے رہے ہیں. تحقیق ان کی ہے، تحقیق ائمہ اربعہ کی ہے، ہم انہی سے مسئلے لے رہے ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے تو کسی بندے سے اختلاف سنا ہی نہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں. کس وقت کون سے 1200 سال پہلے فرما رہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو کسی سے اختلاف نہیں سنا. فرماتے ہیں کہ اجماع ہے اس پر کہ یہ اسی کی جنس میں سے ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے. گویا کہ چاروں فقہا فرما رہے ہیں کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے. جب ایک امت کا اتنا بڑا طبقہ جو 1200 سال پہلے گزرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گائے کی جنس میں سے اور قربانی درست ہے. اسی طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے مسالک ہیں، مسلک علماء دیوبند ہو وہ سب کہتے ہیں اس کی قربانی درست ہے. بریلوی حضرات کا مسئلہ ہے کہ وہ سارے کہتے ہیں قربانی درست ہے. مودودی حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں قربانی درست ہے. حتیٰ کہ اہل حدیث حضرات کے علماء، اور وہ کون سے علماء جو جبل علم کہلاتے ہیں، جبال علم، مسلک اہل حدیث کے ستون سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ چھوٹے علماء نہیں ہیں. یہ آج کل کے جو سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے ایک فتاویٰ ثنائیہ لکھی، فتاویٰ نظیریہ لکھی، وہ قرآن حدیث سے ہی مسائل نکال کے لکھے انہوں نے. یہ دونوں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بھینس اور کٹے کی قربانی بالکل درست ہے. جب یہ امت کا ایک طبقہ ہے بھائی، یہ چھوٹے علماء نہیں جو نام لیے جا رہے ہیں. پھر آج کل ایسی جو ہے نا تحقیق ہے نا، پھر تحقیق تو ہر بندے کی اپنی، جو بندے کی سمجھ میں آ رہی ہے نا، جس نے بڑوں پر اعتماد نہیں کرنا اس کے لیے بڑے راستے ہیں. وہ جو مرضی کیچڑ اچھالے، جو مرضی کہتا رہے. جس نے بڑوں پر اعتماد نہیں کرنا، جس کو 10 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہیں جن کی عمریں گزر گئیں قرآن حدیث کی خدمت کے اندر. جناب لاکھوں حدیثیں ان ائمہ کو یاد تھیں. یہ وہ طبقہ ہے. ایک طرف ان کی تحقیق ہے، ایک طرف آج کل کے چند نوجوان ہیں، علماء ہیں. ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن جب کوئی عبادت کا موقع آتا ہے تو وہ اختلافی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں.
جناب وہ رمضان میں آئے گا تو کوئی تراویح کی بحثیں شروع ہو جائیں گی، قربانی کا موقع آ گیا تو اس طرح کی بحثیں شروع ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ جو قربانی ہے بھئی جس کو شرع صدر نہیں ہے وہ نہ کرے، لیکن جو کر رہے ہیں کم سے کم ان کو نہ کہیں کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ نماز والی صورت ہے، نماز جو جس طرح پڑھ رہا ہے پڑھنے دے، ایک دوسرے کو یہ نہ کہیں تمہاری نہیں ہوتی، سب کی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قربانی جو کر رہے ہیں انشاءاللہ سب کی ہو جائے گی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کو خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ چند ایک مسئلے میں نے بیان کیے، کچھ رہ گئے انشاءاللہ وہ آئندہ آ جائیں گے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔